اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پچھلی 5 سے 6 ویڈیوز میں ہم جو باتیں کر رہے ہیں آج ان تمام باتوں کی ہم پریکٹس کریں گے۔ دیکھیں یہ ویڈیو بہت زیادہ اہم ہے اگر آپ واقعتاً عربی سیکھنے کے لیے بہت سنجیدہ ہیں۔ ہم نے جو باتیں پڑھی تھیں وہ شاید مکس ہو گئیں یا بہت جمع ہو گئیں، تو ان کو جوڑنے کے لیے یا ان کو ترتیب دینے کے لیے آج ہم ایکٹیویٹیز کریں گے، کچھ مثالیں دیکھیں گے، کچھ الفاظ جانیں گے، سیکھیں گے۔ صحیح ہے؟ تو اس لیے کوشش کریں کہ آج آخر تک ساتھ رہیں، اس لیے ساتھ رہیں کہ اپنا جائزہ لیں۔ اصل میں یہ ایکٹیویٹیز آپ کا جائزہ ہیں کہ آپ کو کتنی باتیں سمجھ میں آئی ہیں۔ میں یہاں پر خلاصہ رکھ رہی ہوں کہ ہم نے ان ایکٹیویٹیز میں کیا کیا سیکھنا ہے۔ دیکھیں اب تک ہم نے یہ سیکھا ہے کہ فعل کسی بھی کام کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کام کے کرنے کو فعل کہتے ہیں، اور ہر فعل کا کوئی نہ کوئی فاعل ہوتا ہے، اور فاعل 2 صورتوں میں آتا ہے، ایک ظاہر ہوتا ہے اور دوسری ضمیر۔ جب فعل ظاہر ہوتا ہے تو اس کے ساتھ صرف گردان کے 1 یا 4 صیغے چلتے ہیں، جبکہ ضمیر میں گردان کے 14 صیغے چلتے ہیں۔ صحیح ہے؟ ظاہر میں جو پہلا صیغہ ہوتا ہے وہ مذکر کے لیے ہوتا ہے، اور جو چوتھا صیغہ ہوتا ہے وہ مؤنث کے لیے ہوتا ہے۔ پھر ہم نے کہا کہ بعض فعل ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے ساتھ مفعول لیتے ہیں۔ ہر فعل اپنے ساتھ مفعول نہیں لیتا، کچھ فعل ایسے ہوتے ہیں جو اپنے ساتھ مفعول لیتے ہیں، اور ہم ان افعال کو متعدی کہتے ہیں۔ متعدی کہا جاتا ہے جو آگے ہو، جو لگ جائے، یعنی کہ یوں سمجھیں کہ جس کی وضاحت اور ضروری ہو، متعدی ہے۔ تو متعدی فعل وہ ہوتا ہے جو اپنے ساتھ مفعول لے، اور مفعول بھی 2 طرح سے آتا ہے، ایک ظاہر، دوسرا ضمیر۔ ابھی تک ہم نے ظاہر ضمیر کو ہی دیکھا ہے، ظاہر مفعول کو ہی دیکھا ہے، ہم نے ابھی ضمیر کو نہیں دیکھا۔ یہ میں اس لیے اسکپ کر رہی ہوں فی الحال، انشاءاللہ 1-2 ویڈیوز میں ہم یہ بھی دیکھیں گے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا دماغ نا پھر گھوم جائے کہ یہ کیا بات ہوئی۔ میں نہیں چاہتی کہ آپ کے دماغ پر بہت بوجھ پڑے اور آپ پھر چلے جائیں اور کہیں کہ نہیں یہ عربی تو بہت مشکل ہے، مجھ سے تو نہیں ہوگا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، اگر آپ باتوں کو واقعتاً ذہن میں اچھی طرح سے بٹھا لیں، سمجھتے چلے جائیں، اور آپ کو واقعی لگے کہ ہاں صحیح ہے، اتنی بات سمجھ میں آ گئی، پھر آپ آگے چلیں اور پھر آپ ایکٹیویٹیز پر دھیان دیں تو انشاءاللہ بہت آسان ہے۔ تو ابھی ہم جو مثالیں لے رہے ہیں وہ قرآن سے ہے۔ یہاں پر آپ نوٹ کر لیں، قرآن سے مثالیں ابھی ہم لیں گے، جس میں ہم فعل، فاعل اور مفعول کو تلاش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے فعل، فاعل اور مفعول کو استعمال کر کے ہمیں اب تک کیا کیا بتایا ہے، اللہ ہمیں کیا بات کر رہے ہیں۔ ویسے یہ جو آیات ہیں یہ مکمل تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہمیں انشاءاللہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ یہاں پر پہلا لفظ ہے ضرب۔ ضرب، اس کا ہم اگر الگ ترجمہ کریں تو اس کا مطلب ہوگا اس نے بیان کیا۔ ویسے ضرب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، ضرب، لیکن یہ مثال بیان کرنے کے لیے بھی آتا ہے۔ اصل میں ضرب مارنا، تو مثال منہ پر دے مارنا، یہ بھی تو میننگ ہو سکتی ہے۔ تو ضرب اس نے بیان کیا۔ اب یہ اس کے اندر ہی ہوا کی ضمیر، میں اس کو باہر نکالنا چاہتی ہوں تو وہ حالت رفع میں رکھوں گی، کیونکہ فاعل حالت رفع میں ہوتا ہے۔ تو ضرب یہ ہے فعل، اللہ یہ ہے فاعل۔ یہ مجھے کیسے پتا چلا کہ اللہ فاعل ہے؟ یہ رفع کی وجہ سے، کیونکہ اللہ حالت رفع میں ہے۔ ضرب فعل، اللہ فاعل، اللہ نے بیان کیا۔ کیا بیان کیا؟ اب مجھے اس کے لیے مفعول چاہیے، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر ہمیں کیا یا کس کو یا کس کی یہ سوال آئے تو آگے ہم مفعول ڈھونڈیں گے۔ ضرب اللہ، اللہ نے بیان کیا۔ اللہ نے بیان تو کیا، لیکن اللہ نے کیا بیان کیا؟ مثلا ایک مثال۔ میں یہاں پر ایک کا ترجمہ کیوں کر رہی ہوں جبکہ یہاں پر صرف مثلا لفظ ہے؟ وہ اس لیے کیونکہ یہ نکرہ ہے۔ اب آپ کو معرفہ اور نکرہ والی ٹرمز ذہن میں ہونی چاہیے کہ اگر کوئی بھی لفظ الف لام کے بغیر ہو، اس میں علم نہ ہو اور ضمائر نہ ہو، اسماء موصول نہ ہو، تو وہ نکرہ ہوتے ہیں، صحیح ہے، یعنی کہ عام۔ تو مثلا یہ ایک نکرہ اسم ہے جس کا مطلب ہے ایک مثال۔
ضرب اللہ مثلاً اللہ ایک مثال بیان کرتا ہے. اب وہ کون سی مثال ہے انشاءاللہ ہم آگے وہ بھی سمجھتے چلے جائیں گے. دوسری طرف آئیں صبر، اگر ہم اس کا الگ ترجمہ کریں یہ فعل ہے، اگر ہم اس کا الگ ترجمہ کریں تو یہ ہو جائے گا صبر، اس نے صبر کیا. اب اس کون ہے، وہ کون ہے جس نے صبر کیا؟ اولو العزمی، عزم والا. جس نے صبر کیا ہے نا وہ عزم والا ہے. اولو العزمی یہ مرکب اضافی ہے، اولو مضاف اور عزمی. اب یہ مجھے کیسے پتا چلا کہ یہ مرکب اضافی ہے، جبکہ مرکب اضافی میں تو ترجمہ اس طرح ہوتا ہے نا، زید کی گاڑی، اللہ کا گھر، تو کی کا اس میں آتا ہے. لیکن والا بھی مرکب اضافی ٹرم میں آتا ہے عربی زبان میں، جیسے آگ والا، صحیح ہے، تو یا مٹی والا. اسی طرح اولو العزمی عزم والا. یہ دیکھیں آپ اولول پر یہ جو یہاں پر ایک پیش ہے سنگل پیش، اور یہاں پر عزمی حالت جر میں ہے. یہ دونوں چیزیں ہمیں بتا رہی ہیں کہ یہ مرکب توصیفی ہے. ہم اسے ڈائریکٹ یہ نہیں کہیں گے کہ فعل ہے، بلکہ ہم اولو یہاں پر آئے، اولول کو ہم کہیں گے مضاف اور عزمی کو کہیں گے ہم مضاف الیہ. صحیح ہے، یہ اولو یہاں پر ہے مضاف اور عزمی یہاں پر ہے مضاف الیہ. پھر یہ مضاف اپنے مضاف الیہ کے ساتھ مل کر پھر بن جائے گا یہ فاعل. صحیح ہے، مضاف اپنے مضاف کے ساتھ مل کر یہ بن جائے گا فاعل. تو صبر، اس نے صبر کیا. اب یہ اس کون ہے اس کو ہم ظاہر کر رہے ہیں، تو وہ ہے اولو العزمی عزم والا. عزم والے نے صبر کیا، یہ یہاں پر مکمل ہے، عزم والے نے صبر کیا. اب ہم یہاں پر یہ پوچھ سکتے ہیں کہ وہ عزم والا کون ہے، ہمیں اس کے لیے مزید ڈیٹیل چاہیے. یعنی بات مکمل ہے کہ عزم والے نے صبر کیا، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ وہ تھوڑا ایکسپلین کر دیں. مفعول کی ضرورت نہیں ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ تھوڑا ایکسپلین کرنے کہ وہ عزم والا کون ہے. تو ہم اس کے لیے اس فعل کے متعلق کوئی چیز لائیں گے کہ وہ صبر کرنے والا، وہ اولو العزم کون ہے، وہ من الرسل ہے. تو یہاں پر من یہ جار ہے اور الرسل مجرور ہے. یہ جار اور مجرور مل کر یہ ہو جائے گا متعلق. یعنی ہم اس کے بارے میں مزید انفارمیشن دے رہے ہیں کہ صبر اولو العزمی، اولو العزم نے یعنی کہ عزم والے نے صبر کیا. اور وہ عزم والے کون تھے؟ اور اولو العزمی، اولو یہ جمع ہے، تو یہ اولو العزم کون تھے؟ یہ من الرسل تھے. من الرسل کہا جاتا ہے رسولوں میں سے. رسولوں میں سے عزم والوں نے صبر کیا، رسولوں میں سے عزم والوں نے صبر کیا. صحیح ہے. اب یہاں پر آئیں فعل، اس نے کیا. اب ہم اس کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں، اس کو حالت رفع میں رکھیں گے. اگر آپ کو فعل کے بعد فوراً حالت رفع میں کوئی بھی اسم نظر آئے تو آپ فوراً سمجھ جائیے گا کہ یہ یہاں پر اس کا فاعل بن رہا ہے، اور فاعل کو ہم پھر باہر تلاش کریں گے. اگر فعل کے بعد کوئی فاعل ہمیں باہر نظر نہ آئے حالت رفع میں، تو وہ ہم اس کے اندر ضمیر کی صورت میں سمجھ لیں گے. تو اگر ہم فعل کو اکیلے میں ترجمہ کریں تو اس کا مطلب ہوگا اس نے کیا. لیکن ہم پورے جملے میں دیکھیں تو فعل السفہاء، بے وقوفوں نے کیا. تو یہاں پر یہ بات مکمل ہے کہ یہ فعل ہے اور السفہاء اس کا فاعل. اس کے بعد آگے آئیں، خلق، اس نے پیدا کیا. اب اس نے کیا پیدا کیا؟ اس نے السماوات بھی پیدا کیے اور الارض بھی پیدا کیا. یہاں پر السماوات اور الارض مفعول ہے یا فاعل ہے؟ نوٹ کر لیں، دوبارہ آپ سے سوال کر رہی ہوں میں. خلق، اس نے پیدا کیا. ٹھیک ہے، فی الحال میں خلق کا اکیلے میں ترجمہ کروں گی، اس نے پیدا کیا. اب اگر اس مجھے ظاہر ہے کہ وہ کون ہے جس نے پیدا کیا، تو یہاں پر کوئی بھی ایسی چیز، مجھے ایسا اسم نہیں مل رہا جو حالت رفع میں ہے. السماوات کی حالت نصب ہے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے یہ تو حالت جر ہے. یہ حالت جر نہیں ہے. تھوڑا اس طرف آئیں، دیکھیں یہ ہے السماوات، یہ جمع ہے، یہ سما کی جمع ہے، اور آپ کو پتا ہے سما مونس ہے. متفرق قسمہ ہم نے پڑھے تھے، تو سما مونس ہے اور السماوات اس کی جمع ہے. السماوات آتی ہے سما کی جمع. تو السماوات اس کی اعرابی حالت کس طرح آئے گی؟ السماواتن، السماواتن حالت نصب،
اور السماواتن حالت جر، صحیح. حالت نصب اور حالت جر یہ دونوں سیم ہی آئیں گی. یاد آیا آپ کو کچھ کہ ہم نے پڑھا تھا کہ جو مونس ہوتے ہیں ان کا اعراب تقریباً نصب اور جر میں سیم آتا ہے، جیسے مسلماتن، مسلماتن، مسلماتن. پھر ہم یہاں پر ایک غلطی کر رہے ہیں کہ یہاں پر اگر الف لام ہے تو ہم تنوین نہیں دیں گے تو یہ ہو جائے گا السماواتو. پھر یہاں پر اور یہاں پر ہم یہ تنوین کو نکال کر صرف ایک زیر دیں گے، السماواتی ہے السماواتی. حالت جر میں بھی السماواتی اور حالت نصب میں بھی السماواتی. یاد رکھیں یہ پیچھے کی باتیں ہیں جو ہم پڑھ آئے ہیں. تو خلق السماواتی یہ سماواتی حالت نصب ہے، اور والارض یہ حالت نصب ہے. تو یہ السماواتی اور والارض ان دونوں کو اگر آپ ساتھ میں لیں تو یہ دونوں یہاں پر مل کر واؤ کے ذریعے ہم اس کو ملا رہے ہیں. السماواتی کو ہم کہیں گے معطوف. اصل میں آپ کو یہ ترتیب سکھا رہی ہوں، ہو سکتا ہے آپ کو تھوڑی مشکل لگے، تھوڑی، کیونکہ آپ نے بالکل بھی نہیں پڑھی نا، مگر انشاءاللہ وہ مجھے مشکل نہیں ہے. السماوات اور الارض ان دونوں کو نوٹ کر لیں. یہ ہے السماوات اور اس سے ساتھ جوڑ دیں والارض. ان دونوں کو ملا کر ہم یہاں پر بنائیں گے مفعول. دونوں کو ملا کر مفعول بنے گا. تو خلق اس نے پیدا کیا، یہ ہے فعل اور فاعل. فاعل اس کے اندر ہوا کی ضمیر موجود ہے. اگر ہم اسے ظاہر کریں تو اس طرح لکھیں گے کہ ہوا کی ضمیر اس کے اندر فاعل موجود ہے. اب السماواتی والارض دونوں مل کر ہو جائیں گے مفعول. اس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو. وجعل، اب یہ دوسرا جملہ شروع ہو رہا ہے اور یہ دونوں جملے واؤ کے ذریعے جڑے ہوئے ہیں. یہاں پر واؤ کو نوٹ کر لیں. واؤ کے ذریعے یہ دو جملے، جیسے واؤ کے ذریعے دو الفاظ جڑے تھے نا السماوات والارض، اسی طرح واؤ کے ذریعے اب دو جملے جوڑ رہے ہیں. واؤ اپنے ساتھ الفاظ کو بھی جوڑتا ہے، جملوں کو بھی جوڑتا ہے. جعل اس نے بنایا، اس کے اندر بھی ہوا کی ضمیر موجود ہے. اس نے کیا بنایا؟ الظلماتی والنور، بالکل اسی طرح یہ دونوں مل کر مفعول ہے. الظلماتی یہ حالت نصب میں ہے اور والنور یہ بھی حالت نصب میں ہے، اور آپ کو پتا ہے مفعول حالت نصب میں آتا ہے. تو خلق کا فعل بھی اپنے ساتھ مفعول لیتا ہے، جعل فعل بھی اپنے ساتھ مفعول لیتا ہے. اب اس سے ملتی جلتی ایک اور مثال آ رہی ہے، لیکن ہم اسے نہیں پڑھیں گے کیونکہ اس میں ضیاءً حال استعمال ہوا ہے اور نورن بھی، اس لیے یہ بھی شاید سمجھ میں نہ آئے. ہم آگے چلتے ہیں. آگے ضرب اللہ، ضرب پھر وہی اسم جو ہم پہلے پڑھ آئے ہیں. ضرب اس نے بیان کیا، کیا بیان کیا اور کس نے بیان کیا؟ یہاں پر حالت رفع میں آ رہا ہے. ضرب اللہ، اللہ نے بیان کیا. اللہ نے کیا بیان کیا؟ مثلا ایک مثال، اللہ نے ایک مثال بیان کی. اللہ نے وہ ایک مثال کس کی بیان کی؟ عبدم مملوکن. عبدم مملوکن، اب یہاں پر عبدم مملوکن کیا ہے اس کو بھی نوٹ کر لیں. تو کچھ افعال ایسے ہوتے ہیں جو اپنے ساتھ دو مفعول ڈیمانڈ کرتے ہیں. پہلے ہم یہاں پر یہ ایز کر دیتے ہیں. دیکھیں میں یہ بات کر رہی تھی کہ کچھ افعال ایسے ہوتے ہیں جو اپنے ساتھ دو مفعول لیتے ہیں. مثال کے طور پر علم اللہ، اللہ نے سکھایا. قرآنن، قرآن. علم اس نے سکھایا. اب وہ اس ظاہر کریں تو اللہ نے سکھایا. قرآنن، قرآن، اللہ نے قرآن سکھایا. لیکن یہ کس کو سکھایا؟ یہاں پر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے قرآن تو سکھایا لیکن کس کو سکھایا؟ اسی طرح ضرب بیان کیا اللہ نے مثلا مثال، اللہ نے مثال بیان کی. لیکن اب سوال بنتا ہے کہ اللہ نے کس کی مثال بیان کی؟ ہمیں اس کے لیے مزید مفعول چاہیے. کچھ افعال ایسے ہوتے ہیں جو دو مفعول بھی اپنے ساتھ لیتے ہیں، کچھ افعال ایسے ہوتے ہیں جو اپنے ساتھ کوئی مفعول نہیں لیتے. صحیح ہے؟
تو اللہ نے بیان کی مثال کس کی؟ عبدم مملوکن. یہ عبدم مملوکن کیا ہے؟ یہ عبدن موصوف ہے. عبدن یہ ہو گیا موصوف، اور مملوکن یہ اس کی صفت ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ایسے بندے کی، اب میں ایسے کا ترجمہ کیوں کر رہی ہوں؟ نکرا کی وجہ سے. صحیح ہے. عبدن ایسے بندے کی، مملوکن جو مملوک ہو، یعنی جو کسی کی ملکیت میں ہو، یعنی جو خود مختار نہ ہو. تو یہ موصوف اور صفت مل کر یہاں پر یہ ہو جائے گا مفعول ثانی. مفعول ثانی، دوسرا مفعول. تو کچھ اسماء ایسے ہوتے ہیں جو اپنے ساتھ، اسماء نہیں افعال، کچھ افعال ایسے ہوتے ہیں جو اپنے ساتھ دو مفعول ڈیمانڈ کرتے ہیں. اب یہ آپ کے پاس 4 اور مثالیں ہیں. ایک حفیظ اللہ، خلق کل شیء، جعل الارض قرارا، خلق من الماء بشرا. یہ اب آپ نے خود حل کرنے ہیں، جس طرح میں نے وہ آپ سے حل کروائے ہیں. کوشش کریں اگر آپ کے پاس کوئی سی ٹیچر کا کانٹیکٹ ہے، یا پھر اگر آپ کسی سے بھی رابطہ رکھتی ہیں کسی بھی ٹیچر سے، تو آپ اس سے ضرور مدد لیں. صحیح. انشاءاللہ آپ کو آ جائے گا. بہت آسان ہے، بس فعل ڈھونڈنا ہے، فاعل ڈھونڈنا ہے، اور ضرورت پڑے تو مفعول ڈھونڈنا ہے. اب دوسری ایکٹیویٹی کی طرف آئیں. دوسری ایکٹیویٹی ہے فعل، فاعل اور مفعول کی ترکیب. اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ فعل، فاعل اور مفعول کن کن تراکیب میں آ سکتا ہے. یہ پہلی ترکیب ہے ہمارے پاس، فعل، فاعل اور مفعول کے حوالے سے، اور یہ عام ترکیب ہے. یعنی کہ عام ترکیب میں آپ فعل کو پہلے لکھیں گے، فاعل کو بعد میں لکھیں گے، اور مفعول کو اس کے بعد لکھیں گے. یہ عام سے عام ترکیب ہے. یعنی جیسے ایک مثال ہے، اقل، اس نے کھایا. اب میں اس کو ظاہر کر رہی ہوں. اقلت طفل، بچے نے کھایا. بچے نے کیا کھایا؟ اقلت طفل الکاکۃ، بچے نے کیک کھایا. کاکۃ کیک کو کہا جاتا ہے. تو اقلت طفل، طفلو حالت رفع ہے اور کاکۃ حالت نصب ہے. آپ یہ نوٹ کر لیں بس، اگر فعل کے بعد کوئی حالت رفع والا اسم نظر آ جائے تو وہ ہو جائے گا اس کا فاعل، اور اگر اس کے بعد حالت نصب والا اسم مل جائے تو وہ ہو جائے گا مفعول. تو اقلت طفل، بچے نے کھایا، الکاکۃ کیک کو. یہ عام ترکیب ہے جو عام حساب سے لکھی جاتی ہے. اس میں کوئی اتنا خاص فرق نہیں ہوگا معنی کو. ہم بہت ہی سمپلی معنی کریں گے کہ اقلت طفل الکاکۃ، بچے نے کیک کھایا. یہاں پر آئیں، یہ جو دوسرا طریقہ ہے یہ بہت اہم ہے. اس میں فعل پہلے آتا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح یہاں پر بھی فعل پہلے آیا تھا. اب یہاں پر بھی فعل پہلے آتا ہے، اور یہ مفعول دوسرے نمبر پر آتا ہے، پھر فاعل تیسرے نمبر پر آتا ہے. ہم یہاں پر 2 کر دیتے ہیں، یہاں پر 3 کر دیتے ہیں، کیونکہ اصل ترکیب 1 2 3 ہے. لیکن ہم یہاں پر ترکیب کو ہٹا رہے ہیں، اس کو ادھر ادھر کر رہے ہیں، تو ہم یہاں پر 1 3 2 لکھتے ہیں. یہاں پر نا اصل زور کیک پر دیا گیا ہے. اصل زور یعنی کہ دوسرے نمبر کو تیسرے نمبر کو دوسرے کی جگہ پر، اور پھر دوسرے نمبر کو تیسرے کی جگہ پر یہ اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ یہاں پر مفعول پر زور دینا ضروری ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا، کیک بچوں نے کھایا، کیک بچوں نے کھایا، یا کیک کھایا بچوں نے. یعنی کہ ہم کیک پر زور دے رہے ہیں، تو اس کو کھا لیا گیا ہے، کیک چٹ کر دیا گیا ہے، بچوں نے کھایا ہے کیک، تو کیک بچوں نے کھایا. یہاں پر آپ کیک کو زور دیں گے. صحیح. اگر آپ کسی کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کیک کھا لیا گیا ہے، اور وہ کس نے کھایا، اس کو فی الحال کیک بچوں نے کھایا. صحیح ہے. تو اقل الکاکۃ طفل. اس کے بعد ہمارے پاس تیسری ترکیب ہے جس میں پہلے فاعل آتا ہے. ویسے ہم فاعل دوسرے نمبر پر تھا تو ہم یہاں پر 2 لکھ لیتے ہیں. صحیح. اور فعل پہلے نمبر پر تھا اور مفعول تیسرے نمبر پر ہی تھا. اس ترکیب میں تیسرا اور دوسرا ایک دوسرے سے ایکسچینج ہوئے ہیں. یہ اصل میں ادھر آنا تھا، یہ ادھر آنا تھا عام ترکیب کے حوالے سے، اور یہاں پر دوسرا اور پہلا ادھر ادھر ہوئے ہیں. یہ ترتیب بہت اہم ہے. یہ ترتیب جملہ اسمیہ کو جملہ فعلیہ میں کنورٹ کر دیتی ہے. دوبارہ نوٹ کریں، جملہ اسمیہ کو جملہ فعلیہ کو جملہ اسمیہ. یعنی کہ اگر ایک جملہ ہے میرے پاس جملہ فعلیہ، تو میں اسے اسم میں کنورٹ کرنا چاہوں تو میں اس کا فاعل پہلے رکھوں گی. آپ یہ نوٹ کر لیں، یہاں پر الطفل یہ حالت رفع میں ہے،
اور آپ کو پتا ہے کہ مبتدا حالت رفع میں ہوتا ہے، تو اب ہم یہاں پر اس کو فاعل نہیں کہیں گے. یہ بہت اہم بات ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں. اس کے بارے میں انشاءاللہ میں ڈیٹیل سے کبھی پڑھاؤں گی، لیکن ابھی یہ بس اتنا نوٹ کر لیں کہ عقل ہے یہ فعل تو ہے، عقل ہے یہ فعل ہے، مگر الطفل اب اس کا فاعل نہیں ہے. الطفل اس کا فاعل نہیں ہے. الطفل یہ مبتدا ہے کیونکہ یہ حالت رفع میں ہے. اگر آپ کو کوئی بھی اسم حالت رفع میں جملے میں پہلے ملے نا تو وہ مبتدا ہی ہوگا، پھر چاہے وہ فعل کا فاعل ہی ہم نے نکال کر پہلے ہی رکھ دیا ہو. نوٹ کر لیں. تو یہ جملہ فعلیہ سے ڈائریکٹ جملہ اسمیہ کنورٹ ہو رہا ہے. الطفل مبتدا اور عقل اس نے کھایا. اب ہم فاعل اس کے اندر ہی تلاش کریں گے کیونکہ اس کے بعد ہمیں کوئی حالت رفع والا اسم نہیں مل رہا. یہ حالت رفع والا اسم یہاں پر مبتدا بن چکا ہے، تو ہم ہوا فاعل اس کے اندر قرار دیں گے. عقل اس نے کھایا، الطفل بچہ، عقل اس نے کھایا، الکاکت کیک. اب یہ کیک جو ہے یہ یہاں پر ہوا رکھ دیں، ٹھیک ہے، اس کے اندر. پھر الکاکت یہ ہو جائے گا مفعول. تو یہاں پر اصل نا جو زور دیا جا رہا ہے وہ بچے پر ہے. بچے نے کیک کھایا، بچہ بچہ اس نے کیک کھایا. یعنی یہاں پر بچہ دو بار آ رہا ہے، ایک بچے کی صورت میں ایک اس کی صورت میں. اس بچے نے کیک کھایا. اب یہ ایسا نہیں کہیں گے بلکہ بچے نے کیک کھایا، بچے کو ہم یہاں پر زور دیں گے. ہمارا جو اہم مقصد، جیسے یہاں پر اہم چیز مفعول تھا، ہم نے کیک پر زور دیا تھا، یہاں پر اب ہم الطفل بچے پر زور دیں گے. تو یہ بہت اہم ٹاپک ہے. اگر ہم فعل کے فاعل کو باہر پہلے نمبر پر رکھیں تو یہ پورا ایک جملہ ہی بدل جائے گا، پھر وہ جملہ فعلیہ سے جملہ اسمیہ ہو جائے گا. اس کے بارے میں آپ پریشان نہ ہو، انشاءاللہ ہم یہ کبھی ڈیٹیل میں ضرور سیکھیں گے. اس کے بعد یہ چوتھی ترکیب ہے ہمارے پاس. پہلے وہ 3 تراکیب جو ہم نے پڑھ لی اس کو تھوڑا ذہن میں کر لیں. اس ترکیب میں پہلے فعل، پھر فاعل، پھر مفعول، یہ بہت عام سی ترکیب. پھر فعل، مفعول اور فاعل یہ ہم نے ادھر سے ادھر کر دیا. پھر فاعل، فعل اور مفعول یہ بھی ہم نے ادھر سے ادھر کر دیا. چوتھی ترکیب فعل کو بالکل آخر میں لانا، بالکل آخر میں. اصل میں یہاں پر فعل کو اس لیے بالکل آخر میں لایا گیا ہے کیونکہ یہاں پر مین مقصد ہمارا فعل بالکل نہیں ہے. ہم فعل پر زور ہی نہیں دے رہے، یہاں پر ہم ان 2 چیزوں پر زور دے رہے ہیں، ایک فاعل پر، دوسرا مفعول پر. یہ بھی اب جملہ فعلیہ نہیں ہے، جملہ اسمیہ ہے کیونکہ جملہ اسمیہ مبتدا سے شروع ہوتا ہے اور مبتدا حالت رفع میں ہوتا ہے. تو اب طفل یہ مبتدا اور القاقت اور عقل یہ مفعول اور فعل کو ہم ادھر ادھر کر دیں گے. القاقت یہ ہو جائے گا مفعول اور عقل یہ ہو جائے گا فعل پلس فاعل. فاعل اس کے اندر ہوا کی ضمیر میں موجود ہے. ویسے فاعل طفل ہے لیکن وہ آگے چلا گیا اس لیے ہم اسے مبتدا کہیں گے. اب یہ فعل، فاعل اور مفعول یہ تینوں مل کر یہ الطفل کی خبر بن جائیں گے. صحیح ہے؟ ہاں، پلیز پریشان مت ہو، پلیز پریشان مت ہو. بہت آسان بات ہے کہ اگر حالت رفع میں کوئی اسم جملے میں پہلے نمبر پر آئے چاہے وہ فاعل ہی ہو ہم اسے مبتدا کہیں گے. مثلا دیکھیں اگر مفعول آگے آ جائے نا، جیسے یہ جو ترکیب ہے یہاں پر نمبر 5 ترکیب، اس میں مفعول نمبر 1 پر ہے تو ہم اسے مبتدا نہیں کہیں گے کیونکہ مبتدا حالت رفع میں نہیں ہوتا، یہ مفعول ہی رہے گا. حالت رفع والا اسم اگر پہلے آ جائے تو وہ مبتدا بن جائے گا اور اس کے بعد جو بھی جملہ ہوگا ہم اسے اس مبتدا کی خبر قرار دیں گے. تو الطفل کا قطع عقل کیک بچوں نے کھایا یا بچوں نے کیک کھایا. اب ہم کیک پر بچوں پر زور دے رہے ہیں، کھانے پر اتنا زور نہیں دے رہے ہیں. اس کے بعد یہاں پر آئیں، یہاں پر ہم نے نمبرنگ نہیں لگائی. فاعل جو کہ نمبر 2 پر تھا یہاں پر 1 پر ہے، یہ نمبر 3 پر تھا اور یہ نمبر 1، یعنی یہ پوری ترکیب الٹی ہو گئی. یعنی تینوں چیزیں ایک دوسرے کی جگہ پر ادھر ادھر ہو گئی. اب یہاں پر آئے مفعول ویسے نمبر 3 تھا اب نمبر 1 ہے، فعل ویسے نمبر 1 تھا لیکن نمبر 2 ہے، اور فاعل ویسے نمبر 2 تھا اب نمبر 3 ہے. اس ترکیب میں اور اس ترکیب میں کوئی اتنا زیادہ کوئی خاص فرق نہیں ہے. یہاں پر 2 3 1 ہے، یہاں پر 1 2 3 ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟
اب یعنی کہ پہلے جو مفعول تھا وہ تیسرے نمبر پر تھا، لیکن ہم اس سے پہلے نمبر پر لائے ہیں. یہاں پر 3 کریں گے، یہاں پر 1 کریں گے. اچھا یہ ہماری غلطی ہے، 1 منٹ. یہاں پر 3 کریں گے کیونکہ یہ تیسرے نمبر پر آتا ہے. یہاں پر 1 کریں گے کیونکہ یہ پہلے نمبر پر آتا ہے، اور یہاں پر 2 کریں گے. صحیح ہے. 3 1 2 وہ تھا 2 3 1، یہ 3 1 2. اس میں بھی جو زیادہ زور دیا جاتا ہے وہ مفعول پر دیا جاتا ہے، لیکن یہ ہمارا جملہ فعلیہ ہی رہے گا. یہ اس طرح ہوگا: مفعول، فعل اور فاعل. الکاکت اکل الطفل، کیک بچے نے کھایا. یہاں پر بھی ہم کیک پر زور دے رہے ہیں. صحیح ہے. پھر یہاں پر یہ ترکیب آخری دیکھیں: مفعول، فاعل اور فعال. اب یہاں پر مفعول اسی طرح پہلے پر ہے جیسے یہاں پر 3، لیکن یہاں پر 2 اور 1 یہ پہلی، یعنی یہاں پر فاعل اپنی جگہ پر، یہ بس فعل کو مفعول اور مفعول کو فعل کی جگہ پر رکھا گیا، اور یہاں پر بھی زور کیک پر دیا جا رہا ہے. یہ ترکیب ہم شاید پہلے کر آئے ہیں. 1 منٹ. 3 2 1 آپ کو نظر آ رہی ہے ترکیب 3 2 1؟ 3 3 نہیں، ہم یہ ترکیب نہیں کر. ویسے تمام تراکیب سب نہیں ہیں، الگ ہی ہیں. اب آپ ان تمام ترکیب کو نوٹ کر لیں کہ ہم فعل کو فاعل اور فاعل کو فعل کی جگہ پر یا مفعول کو فعل کی جگہ پر رکھ سکتے ہیں. ہاں بس اس میں ہم نے یہ نئی چیز سیکھی کہ جو پہلے ہوگا اس پر زیادہ زور دیا جائے گا جملے میں، یعنی وہ بات کرنے میں پورا فرق آ جائے گا. اور اگر ہم فاعل کو پہلے رکھیں گے تو یہ جملہ اسمیہ میں کنورٹ ہو جائے گا. اب یہاں پر ایک اور چیز جو ہم سیکھیں گے، آپ تھک نہ گئے ہوں پلیز، بس یہ آخری سے پہلے کی چیزیں، یعنی کہ ایک اور آخری چیز ہمارے پاس ابھی پینڈنگ میں ہے. یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ جو فاعل اور مفعول ہے وہ مرکبات کی صورت میں آیا ہے. جیسے قرأ اس نے پڑھا، یہ فعل ہے. اب یہ اس کے اندر ہے، فعل اور فعل پلس فاعل. یہ میں نے اس طرح لکھ رہی ہوں، ٹھیک ہے. فعل اور فاعل. حاضل کتابو، یہ اب کیا ہے؟ حاضل کتابو، قرأ اس نے پڑھا، حاضل کتاب. اس جملے میں نا ایک غلطی ہے. سب سے پہلے تو ہم سیٹ کر دیتے ہیں، یہ کتابو نہیں ہے، یہ کتاب ہے. کیونکہ اگر ہم اسے کتابو کہیں گے تو یہ فاعل ہو جائے گا، جبکہ حاضل کتابو قرأ اس کتاب نے پڑھا، یہ کوئی جملہ نہیں بن رہا. اس کتاب نے پڑھا، کتاب نہیں پڑھتا بلکہ کتاب کو کوئی اور پڑھتا ہے. تو قرأ اس نے پڑھا، حاضل کتاب اس کتاب کو. اب یہ حاضل کتاب ہے، یہ مرکب ہے، مرکب اشاری آپ کو یاد ہوگا. تو یہ ہے اشارہ، اس میں اشارہ اور الکتاب مشار الیہ، یہ ہم پیچھے پڑھائے ہیں. اشارہ اور مشار الیہ مل کر یہ ہو جائے گا یہاں پر مفعول. اسی طرح یہ مرکبات کی بات کر رہی ہوں. یہاں پر لعب وہ کھیلا، صحیح ہے. لعب وہ کھیلا. اب وہ کون ہے؟ ہم اس کو ظاہر کر رہے ہیں، اور وہ ظاہر ہو رہا ہے یہاں پر ایک مرکب کی صورت میں. الولد الصغیر، چھوٹا لڑکا. الولد حالت رفع اور الصغیر یہ بھی حالت رفع، چھوٹا لڑکا. تو الولد الصغیر یہ دونوں مل کر مرکب توصیفی ہے. مرکب توصیفی مل کر یہ بن جائے گا فاعل. لعب الولد الصغیر، چھوٹا لڑکا کھیلا. اب چھوٹا لڑکا کھیلا یہ ایک مکمل جملہ ہے، لیکن اس کے بارے میں ہم مزید انفارمیشن دینا چاہ رہے ہیں. مفعول کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو ہم مزید انفارمیشن میں کہیں گے فی الحدیقہ، باغ میں. فی الحدیقہ یہ جار اور مجرور مل کر فعل کے متعلق ہوا کہ کھیلا کہاں جا رہا ہے؟ وہ باغ میں کھیلا جا رہا ہے. درست طلاب المجتہدون، محنتی طالبان نے درس دیا. درس فعل، اب درس کس نے دیا؟ الطلاب المجتہدون، یہ مرکب توصیفی مل کر فاعل. دو الفاظ مل کر یہ بنا فاعل، اور یہ اس کے متعلق، نہ کہ مفعول. مفعول تب ہوتا ہے جب حالت نصب میں ہوتا. اسی طرح نصرت، مدد کی. نصرت یہ یہاں پر چوتھا نمبر صیغہ ہے کیونکہ مونس کی بات ہو رہی ہے. نصرت اس مونس نے مدد کی. اب وہ مونس کون ہے؟ وہ مونس الامرۃ طبیبۃ، ایک اچھی عورت ہے. اچھی عورت نے مدد کی. الفقراء فقیروں کی. تو یہ فعل، یہ فاعل اور یہ مفعول. صحیح. اب یہاں پر
شرح المعلم القدیر الدرس بوضعی، میں یہاں پر انڈر لائن کر رہی ہوں، اب آپ فعل فاعل مفعول خود ڈھونڈیے گا۔ یہ نمبر 1 کیا ہے آپ نے خود نوٹ کرنا ہے۔ المعلم القدیر، یہ بھی آپ نے خود نوٹ کرنا ہے، دونوں مل کر یہاں پر کیا بنتے ہیں؟ الدرس بھی آپ نے نوٹ کرنا ہے، اور بوضوع آپ نے یہ نوٹ کر لینا ہے، صحیح ہے۔ تو یہ یہاں پر فعل بھی ہے، فاعل بھی ہے، مفعول بھی ہے اور متعلق بھی ہے اس پورے جملے میں۔ اب آپ نے نوٹ کرنا ہے فعل کون سا ہے، فاعل کون سا ہے، مفعول کون سا ہے اور متعلق کون سا ہے، اور فاعل مرکب بن رہا ہے یا مفعول مرکب بن رہا ہے۔ اسی طرح یہاں پر آئے، قرأت، اس نے پڑھا، اب وہ کون ہے؟ وہ یہ ہے، اس نے پڑھا۔ اس نے کیا پڑھا؟ اس نے یہ کتاب پڑھی۔ اب اس کتاب کے بارے میں مزید بتایا جا رہا ہے کہ وہ کتاب کیسی ہے، وہ کتاب جدید ہے۔ تو یہاں پر فعل بھی ہے، فاعل بھی ہے، مفعول بھی ہے، اعراب نہیں لگا ہوا، اپنے خود اعراب بھی ان کو دینا ہے۔ فاطمہ، اس کو ہم حالت رفع میں رکھیں گے یا نصب میں، آپ نے خود سوچنا ہے۔ الکتاب الجدید، نصب میں رکھیں گے یا رفع میں، آپ نے خود سوچنا ہے، صحیح ہے۔ اور پھر اسی طرح یہ عمل ہے، اس نے عمل کیا۔ اب وہ کون ہے؟ وہ الرجل الطویل ہے۔ اس نے عمل کہاں پر کیا؟ اس کے بارے میں ہمیں مزید انفارمیشن چاہیے۔ فی المکتبی، یعنی کہ مکتب، دفتر میں۔ فعل، اس نے کیا۔ اب وہ کون ہے؟ وہ ربو کا ہے۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے ما شاء کیا۔ تو یہاں پر فعل، فاعل اور مفعول آپ نے تلاش کرنا ہے، اعراب سے خود ہی پتہ چل جائے گا۔ ربو کا میں کا کی جو ضمیر پر زبر ہے نا، یہ مفعول کی وجہ سے نہیں ہے، شاید آپ زبر کی وجہ سے مفعول سمجھ لیں، یہ کا کے ساتھ ہی آتا ہے۔ یہاں پر یہ ربو کا مرکب ہے، یہ مرکب مل کر پھر فاعل بن رہا ہے۔ تو یہ کون سا مرکب ہے، یہ آپ خود تلاش کریں، صحیح ہے۔ اب یہاں پر رسل فعل ہے، اس نے بھیجا۔ اب وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے، اللہ نے بھیجا۔ اللہ نے کس کو بھیجا؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے بھیجا؟ یعنی ان کی صفت کیا ہے؟ وہ رحمت للعالمین ہے، رحمت للعالمین۔ یہ پورا مل کر انشاءاللہ یہ کیسے بنا ہم اس پر بھی بات کریں گے، لیکن فی الحال کے لیے یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفت ہے۔ تو محمد موصوف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یہ اس کی صفت، موصوف اور صفت مل کر پھر یہ ہو جائے گا مفعول۔ تو رسل فعل، اللہ فاعل، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد رحمت للعالمین، یہ اس کی موصوف اور صفت مل کر مفعول، صحیح ہے۔ یہ آخری جملہ ہے، تھوڑا مشکل ہے، میں اس لیے یہاں پر یہ مشکل بھی رکھ رہی ہوں تاکہ ہمارا ذہن جو ہے نا تیار ہو کہ آگے ہم نے کیا کیا چیزیں ہیں جو پڑھنی ہے۔ تو فعل، فعلا، فعلو، ان سب نے کیا، یہ تیسرا صیغہ ہے، اس لیے ہمیں فاعل باہر ڈھونڈنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر جو پہلا یا چوتھا صیغہ ہوتا، مثلا یہاں پر ہوتا فعل، اس نے کیا، تو ہم اس کو ظاہر کرتے کہ وہ کون ہے، فاعل باہر آ سکتا تھا۔ یا فعلت، اس مونس نے کیا تو فاعل آ سکتا تھا باہر، لیکن اب فاعل باہر نہیں آئے گا، فاعل اس کے اندر ہی ہم تلاش کریں گے۔ تو یہ ہو جائے گا فعل پلس فاعل، ٹھیک ہے، فعلو فعل اور فاعل۔ اس نے کیا، اس نے کیا کیا؟ فاحشتن، فاحشہ کی، برائی کی۔ اب یہ اس فاحشہ کی مزید ڈیٹیل آ رہی ہے۔ ما سبقکم بہا من احد من عالمین، ایک ایسی فاحشہ ہے جو تم سے پہلے کسی بھی عالم میں تھے کسی نے نہیں کی تھی۔ یہ اصل میں لوط علیہ السلام کی قوم کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ وہ مردوں کے پاس جاتے تھے عورتوں کو چھوڑ کر اپنی شہوت پوری کرنے، صحیح ہے۔ تو فعلو فعل و فاعل، فاحشتن یہ مفعول، باقی آگے اس کی مزید ڈیٹیل انشاءاللہ ہم سیکھیں گے۔ تو یہ آج کی ہماری تھی تھرڈ ایکٹیویٹی، اس کے بعد یہ ہماری لاسٹ ایکٹیویٹی، اور یہ مجھے نہیں کرنی ہے، پوری کی پوری آپ نے کرنی ہے۔ محمد، یہ یہاں پر مبتدا ہے، کیونکہ ہم اسے فعل نہیں کہہ سکتے، فاعل نہیں کہہ سکتے، یہ مبتدا ہے، یہ یہاں پر مفعول ہے۔ اب آپ نے یہاں پر فعل لگانا ہے۔ محمد الفتاح، محمد اور سیب، الاتفاح سیب کو کہا جاتا ہے۔ تو محمد سیب کیا کھایا، رکھا، لایا، یہ وہ آپ نے خود یہاں پر فعل لگانا ہے، صحیح ہے۔ کتبت، یہ فعل یہاں پر لگا ہوا ہے، آپ نے یہاں پر فاعل اور مفعول لگانا ہے۔ احمد فی المدرسی، احمد مدرسہ میں کیا، مدرسہ میں کیا آیا، گیا، بیٹھا، سویا، صحیح، یہاں پر آپ نے فعل خود لگانا ہے۔ شریبہ، اس نے پیا، وہ اس کون ہے، فاعل کو ظاہر کریں اور مفعول کو ظاہر کریں، کیا پیا۔ وضع، اس نے واضح کیا، کس نے واضح کیا،
यहाँ पर आपने फाइल लगाना है, मफूल दिया गया है, बस जार मजरूर अपने हिसाब से सोच कर बताएं। उसने किताब को वाज़े किया, उसने किसने ज़ैद भी लगा सकते हैं, हामिद लगा सकते हैं, कोई भी। यहाँ पर मुज़क्कर आना चाहिए, मोनस नहीं। यहाँ पर मोनस का नाम आएगा, ये कतबत, ठीक है, मोनस का नाम आएगा क्योंकि ये मोनस का सीगा है। यहाँ पर मोनस नहीं आएगा। वज़ा उसने वाज़े किया, अल किताब किताब को, कहाँ वाज़े किया, ये आपने यहाँ पर लिखना है, मस्जिद में, घर में से। अब क़रा उसने पढ़ा, उसने किसने, यहाँ पर आप फाइल लगा देंगे। फाइल आप जमा की सूरत में भी लगा सकते हैं, मसलन क़रा अल मुस्लिमून, मुसलमानों ने पढ़ा, क्योंकि अगर फाइल हमारा जमा हो या मुसन्ना हो, हम सीगा पहला या चौथा ही लगाएंगे। ये पॉइंट हम सीख गए हैं। फाइल लगा दें, फिर कोई भी लगा दें, क़रा अल मुस्लिमून, मुसलमानों ने पढ़ा, या और भी कोई भी से। कुरान, कुरान पढ़ा, कहाँ पढ़ा, फी में, कहाँ, जार यहाँ पर है, यहाँ पर आपने मजरूर देना है कि कहाँ पढ़ा, किस जगह पर। अल मुअल्लिमु दरस है, मुअल्लिम ने दर्स दिया। अल मुअल्लिमु अद दर्स है, मुअल्लिम और दर्स, यहाँ पर आप माने आपको आसानी से आ जाएंगे, बस आप नोट करते जाएं और इसको मुकम्मल करें। कल हम इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे, एक कदम हम मफ़ऊल को ज़मीर के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। जैसे हमने फ़ाइल को ज़ाहिर की सूरत में भी इस्तेमाल किया था और ज़मीर की सूरत में भी, वैसे ही अब हम मफ़ऊल को ज़मीर की सूरत में भी इस्तेमाल करेंगे। तो कल की क्लास भी बहुत अहम है, आप एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। ये सब चीज़ें हैं जो हमने अब तक पढ़ ली हैं। यूँ आहिस्ता आहिस्ता हम आगे चलते जाएंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानी करें और हमें इस्तकामत दें और हमें अल्लाह ताला अपनी किताब समझाएं। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।